الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق اللہ العظیم. دوستو، اللہ تبارک و تعالی احکام کے ساتھ ساتھ پچھلی قوموں کے، پچھلی امتوں کے قصے بھی بیان کرتا رہتا ہے. اس سے ہم لوگوں کے واسطے بڑی رہنمائی ہوتی ہے اور بڑی رہنمائی اس میں ہمیں ملتی ہے. دیکھو، ترجمہ کیجئے اور اس کے بعد میں عرض کروں گا اس سے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے. اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی. یہ کتاب کن کو دی گئی؟ کتاب سے مراد ہے یہاں پر آسمانی کتاب، اور آسمانی کتاب ہے تورات، آسمانی کتاب ہے انجیل، اور آسمانی کتاب ہے زبور. تو جن لوگوں کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں ہم ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل میں یہ سب آ جاتے ہیں، اور خاص طور سے یہود و نصارہ، اس لیے کہ زبور پر عمل کرنے والوں کا الگ سے کوئی وجود نہیں پایا گیا. کوئی ناقابل ذکر، کچھ چھوٹا موٹا کوئی فرقہ کہیں ہو تو ہو، لیکن ان کا کوئی وجود نہیں ہے. اس لیے مراد اس سے یہود و نصارہ ہی ہے. اب ہم اگر اس کا ترجمہ یوں کر لیں کہ اے اہل کتاب، تو بھی ترجمہ صحیح ہے. اہل کتاب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. اور اگر ہم اس کا ترجمہ یوں کر لیں اے یہود و نصارہ، تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے. یہاں کون سی کتاب مراد ہے؟ تورات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، اس پر ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں. انجیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، اس پر ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں. یا زبور پر ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں؟ نہیں، ان میں سے کسی پر بھی ایمان لانے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، اس واسطے کہ ان پر تو وہ ایمان رکھتے ہی تھے. اس لیے یہاں مراد ہے قرآن پاک. تو اے یہود و نصارہ، تم قرآن پاک پر بھی ایمان لاؤ. یہ حکم ہے. وہ تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو کتاب تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے پاس ہے. قرآن پاک میں بار بار بتایا گیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی ہے. تو اصولی اعتبار سے قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، اور پہلے انبیاء پر یہ نازل ہوئی ہے. اصولی طور پر میں نے اس لیے کہا چونکہ قرآن پاک ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی ہے، رد و بدل کر دی ہے. جیسے کہ پچھلے ہفتے میں آپ نے سنا تھا یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ. یہ اس واسطے پوری بات کی تو تصدیق نہیں کی جا سکتی،
البتہ اصولی طور پر تورات اور انجیل کی قرآن پاک تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو بات تورات اور انجیل کی اور قرآن پاک کی تینوں کی مل جاوے تو سمجھ لو کہ بالکل سچی ہے، اس لیے کہ جو سچی کتاب ہے وہ ان کے موافق ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ بات ثابت ہے، آج تک کوئی نہیں ثابت کر سکا کہ قرآن پاک میں کوئی تحریف اور کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ تو قرآن پاک تو جوں کا توں محفوظ ہے، اور یہود و نصارہ آج تک اپنی کتابوں کے بارے میں یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان میں تحریف نہیں ہوئی ہے، وہ اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ تحریف ہوئی ہے۔ اس لیے بھی یہی کہا جاوے گا کہ ان کتابوں کی وہ باتیں جو قرآن پاک کے مطابق ہیں صحیح ہیں، اور جو قرآن پاک کے مطابق نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس لیے قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کے نشان مٹا دے اور ان کو گدی کی طرح کر دے، ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ، اور ان کو گدی کی طرح پھیر دے۔ یہ مطلب آمیز ترجمہ ہے دونوں کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے کی رونق کے واسطے، خوبصورتی کے واسطے، پیشانی، آنکھ، ناک، ہونٹ، ٹھوڑی وغیرہ یہ سب چیزیں بنا رکھی ہیں۔ اگر یہاں سے یہ سب چیزیں ختم ہو کے بالکل سپا چٹ ہو جاوے تو اس کی خوبصورتی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ہے کہ چہرے کے نشان مٹا دے، اور ایک گدی کی طرح کر دے، جیسے گدی بالکل سپاٹ ہے، اس میں کوئی کچھ بنا ہوا نہیں ہے، ایسے ہی یہ چہرہ بھی ہو جائے۔ تو اب دونوں کا مطلب ایک ہوگا کہ چہرے کے نشان مٹا کے چہرے کو ایسا بنا دے جیسا کہ گدی۔ اور ایک دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس چہرے کو جیسے کہ سینے کی طرف ہے، بجائے سینے کی طرف کے اس کو پھیر دے، اور ادھر کمر کی طرف اس کو کر دے، گدی کی طرف اس کو کر دے۔ یہ فنردہ علی ادبارہم او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت بھیج دیں، یعنی اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیں، جیسا کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں کو اپنی رحمت سے دور کیا۔ یہ اصحاب السبت، یوم السبت، یہ اس کا قصہ قرآن پاک میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا، اس سے پہلے بھی آیا ہے، یہ آگے بھی آئے گا۔ ایک بستی تھی جو بالکل دریا کے کنارے تھی، اور دریا میں مچھلیاں آتی ہی ہیں، اور ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود پر دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کی ممانعت کرتی تھی۔ جس طریقے سے جمعہ کے دن، جمعہ کی اذان اول کے بعد جمعہ کی نماز پڑھنے تک بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، اور کسی دوسرے کام میں لگنا بھی حرام۔ جمعہ کی اذان اول سن کر فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے چلو، جمعہ کی نماز پڑھ کے پھر اپنا کام کرو جو کچھ کرنا۔ تو ان کے لیے بار کے دن، ہفتے کے دن، بار کے دن کوئی بھی کام کرنا دنیا کا جائز نہیں تھا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے ہی کہ شریعت میں دن سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، اور بعد اعتبار سے سورج نکلنے تک رہتا ہے، بعض احکام اور بعض اعتبار سے۔ تو یوں سمجھو کہ ان کو جمعے کے دن جب سورج غروب ہو گیا اس وقت سے لے کر اور اگلے دن صبح صادق تک یا سورج نکلنے تک، یعنی پورا بار کا دن گزرنے کے بعد سورج غروب ہونے تک، کہیے آپ، سورج غروب ہونے تک، بار کے دن سورج غروب ہونے تک کچھ بھی کام کرنا جائز نہیں تھا۔ وہاں کے علماء کرام، نیک لوگ منع کیا کرتے تھے اس بات سے، لیکن
جب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے تو پھر بندوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ایک آزمائش میں وہ ڈالے گئے، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ جمعے کے دن شام کے وقت میں دریا میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی، اور ہفتے کے دن نہیں یعنی اس کے بعد نہیں آتی تھی، ہفتے کے باقی دنوں میں یعنی اتوار میں، پیر میں، منگل میں ان میں نہیں آتی تھی، یہ ہوتا تھا۔ اور ان لوگوں کو منع کیا گیا تھا شکار کرنے سے، یہ بھی دنیا کا کام ہے، تو وہ یوں کرتے تھے کہ جمعے کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے، اس سے سمجھیں، وہ انہوں نے دریا میں سے کچھ نالے کھود لیے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، جو پانی دریا کا ان میں نالوں میں چلا جاوے، کھود لیے، تو وہ مچھلیاں پانی کے ساتھ ان نالوں میں چلی جاتی تھی، اور یہ جمعے کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے بس ناکہ لگا دیا کرتے تھے، اور بار کے دن ان کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کے دن ان کو پھر پکڑ لیا کرتے تھے مچھلیوں کو، کیونکہ یہ ناکہ شریعت کے حکم کے منشا کے بالکل خلاف تھا، اس سے بھی علماء کرام ان کو منع کیا کرتے تھے، لیکن وہ باز نہیں آئے، وہ مانتے نہیں تھے۔ پورا قصہ دھیان سے سنیے گا۔ جس طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت پر فرض ہے، تمام امتوں پر فرض ہے، کچھ لوگ اس معاملے کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کہ صرف اسی امت پر فرض ہو، یہ نہیں، تمام امتوں پر فرض تھا یہ، تو ان کے نیک لوگ، علماء لوگ ان کو منع کیا کرتے تھے اور وہ باز نہیں آتے تھے، تو پھر انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی بستی کے بیچ میں ایک دیوار نکال دی بڑی اونچی، اور جو لوگ شکار نہیں کرتے تھے ان کو ایک طرف کر دیا، اور جو شکار کرتے تھے ان کو ایک طرف کر دیا، گویا کہ وہ ایک بستی دو بستیوں میں تقسیم ہو گئی، اور جو شکار نہ کرنے والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، شکار نہیں کرتے تھے، وہ ان شکار کرنے والوں کی بستی میں نہیں رہے، اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں گویا کہ وہ آ کر آباد ہو کر رہے، یہ ہوا۔ لیکن شکار کرنے والے اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، یہ سلسلہ چلتا رہا، تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں ان لوگوں کو بندر بنا دیا، ان کی سب شکل و صورت بندر کیسی بنا دی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچ مچ میں ہی بندر بن گئے، اور بعض روایت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچ مچ میں بندر بنے، لیکن ان کا دماغ جو تھا وہ انسانوں جیسا ہی رہا، اور وہ اس کی شکل یہ ہوئی کہ اگلے دن جب دن چڑھے تک بہت دور دیر ادھر سے کوئی آواز ہی نہیں آئی، کسی کا آنا جانا نکلنا کچھ نہیں آئی، تو دوسری بستی کے لوگ سمجھو وہ ادھر جو آئے تو انہوں نے دیکھا تو بندر بنے ہوئے ہیں، بندر ہے، تو وہ ایک دوسرے کو، اپنے رشتہ دار کو دیکھ کے اس کے قریب لگتا تھا اور چیختا تھا، جیسے بندر آواز نکالتا ہے اس طرح کی آوازیں نکالتا تھا۔ تو دوستو، اب میں بات کو مختصر کر کے یوں کہو کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار کے دن کے بارے میں، ہفتے کے بارے میں ایک حکم دیا تھا، کچھ لوگوں نے وہ مانا اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا، اور جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو یہی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے اہل کتاب، تم باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ جس طریقے سے یوم السبت والوں پر اللہ نے عذاب بھیجا، ہفتے کے دن والوں پر عذاب بھیجا کہ ان کو بندر بنا دیا، تمہیں بھی اللہ بندر بنا دے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے کے نشانات مٹا دے، اور ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کیسا رہے گا، نہ کھانے کا، نہ دیکھنے کا، نہ بولنے کا،
کہیں کمی نہیں رہنے. یہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے. جب وہ کوئی حکم دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ضرور پورا ہوتا ہے. یہ آیت شریفہ ترجمے اور مطلب کے ساتھ آپ نے سن لی. اب اس میں کئی بات آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات ہے، آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے لوگ اگر عالم بھی نہیں ہے تو مطالعہ ہے بہت اچھا ان کا دینی کتابوں کا، اور آپ سب ماشاءاللہ آج کل تو نیٹ کے دور میں پتہ نہیں کہاں کہاں کے کس کس کی سنتے ہیں. کچھ لوگ مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلم تو بہت، وہ یوں کہتے ہیں کہ صرف اللہ پر ایمان لے آنا کافی ہے اور کسی نبی پر ایمان لانا نجات کے واسطے ضروری نہیں ہے. اور بعض لوگ اس کو ساتھ میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، صرف توحید کا قائل ہو جانا کافی ہے نجات کے واسطے. یہ تو دیکھو، اہل کتاب تو اللہ کے دین کو مانتے تھے، اور خاص طور سے یہود، ان کے پاس تو صحیح علم تھا، وہ تو توحید کے قائل ہے، لیکن ان کو بھی ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. کس چیز پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ قرآن پر. اور قرآن پر ایمان لانے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ محمد پر ایمان لاؤ، ان کو آخری نبی مانو، چونکہ جس پر کتاب نازل ہوئی وہ تو رسول ہے، جس پر کتاب نازل ہوئی وہ تو نبی ہے. یہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف توحید پر ایمان کافی نہیں ہے نجات کے واسطے، بلکہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے واسطے نبی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی، اور اس کے بغیر کا ایمان معتبر نہیں ہے. یہ بات اس سے بالکل صاف صاف معلوم ہو رہی ہے، اور آگے بھی آئے گا، آگے بھی آئے گا. ایک بات. دوسری بات ایک اور سمجھو، اس سلسلے میں علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں تفصیل سے، اور میں آپ کو مختصر بتاؤں گا، مختصر، تاکہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھے اور یاد رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، چاہے وہ شرک کی شکل میں ہو، چاہے وہ کفر کی شکل میں ہو، شرک اور کفر کا بھی فرق بتا دوں گا، اور چاہے وہ احکام کی خلاف ورزی کی شکل میں ہو، تینوں چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں، سزا ملے گی. کفر اور شرک کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ معافی نہیں کرنے کا، اور کفر اور شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، باقی کی سزا ملے گی. اب وہ سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ سزا آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ سزا دنیا اور آخرت دونوں میں بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص اس پر ایمان نہ لاوے تو وہ بہت ساری آیتوں پر ایمان نہیں لاتا. مثال کے طور پر لوط علیہ السلام کی قوم جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے میں مشہور تھی، اس پر عذاب آیا. اللہ نے سو قرآن پاک میں بیان کیا. یہ یہود کا ایک فرقہ تھا، ایک جماعت تھی، یوں کہہ لیجیے گا. اس نے اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا، اس پر عذاب آیا. اور انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے اور ان کی بات نہ ماننے کی بنا پر تو بہت ساری قوموں کو عذاب آیا دنیا میں، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. اس واسطے اس پر یقین رکھنا ضروری ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نافرمانوں کے لیے ہوتا ہے. وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں بھی ہو سکتا ہے.
ایک بات تو یہ لے لو. دوسری بات ایک اور سمجھو اور آپ آسانی سے سمجھ جائیں، کوئی دقت نہیں. کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جن کو ہر آدمی یہ کہے گا کہ اللہ کا عذاب ہے. مثال کے طور پر انسانوں کو بندر بنا دینا، جیسے بندر بنایا ہے. مثال کے طور پر انسانوں کو خنزیر بنا دینا، جیسے کہ بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر بنایا ہے. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، یہ بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا قرآن پاک میں کہ ہم نے وہ بستیاں اٹھائی اور پلٹ دی. تو یہ تو ایسے عذاب ہیں جن کے بارے میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سائے ہیں یہ عذاب. ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے ہی. جو کچھ سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آدمی ڈائریکٹ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا، بلکہ اسباب کی طرف نسبت کر دیتا ہے، اس کی اسباب کی طرف نسبت کر دیتا ہے. اس کا بھی میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں قرآن پاک میں کہیں. ایک قوم گزری ہے، اس کا نام تھا قوم سبا، یمن میں، ملک شام تک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ خوشحالی عطا فرمائی تھی. اللہ نے ان کی نعمتوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. میں بات کروں گا تھوڑی بھی تو لمبی ہو جائے گی. یہ ہے، اب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دی. ناشکری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سر فہرست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرنا یہ سر فہرست ہے. ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی ہے، اور اس حکومت سے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرے، امن و امان قائم رکھے، وہ عیاشی کرنے لگے، وہ لوگوں کو قتل کرنے لگے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا غلط استعمال ہے، ناشکری ہے. ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے اور وہ اس کو عیاشی میں اور کہیں میں شراب میں کباب میں کہیں میں خرچ کرنے لگے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں اللہ کی نعمتوں کو خرچ کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل یکے بعد دیگرے 13 انبیاء بھیجے انہوں نے. اب آپ دیکھو 13 انبیاء کتنی مدت میں آئے ہوں گے، 1300 سال میں لگا لو. تو اتنی مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی. 100 200 400 سال جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کو نہ سمجھو کہ بھئی ان میں عذاب کیوں نہیں آیا. اس زمانے کی بات ہے، 1300 سال تک لگ بھگ کم بتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وہ پورا کا پورا نظام درہم برہم کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو یہ خوشحالی تھی. اور وہ اس طرح سے ان کی آبادی میں نہ مچھر، نہ مکھی، نہ چوہا، نہ سانپ، یعنی اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. ایک بہت بڑے علاقے کے اندر کچھ نہیں تھا، اور جدھر نظر ڈالو ادھر ہریالی اور پھلدار درخت. اتنے پھلنے والے اور اتنے مسلسل باغ تھے ان کے. علماء کرام نے یہ لکھا ہے، جیسے ہماری یہ سڑک جاری، اس کے دونوں طرف باغ ہیں، اور ان کے ٹہنے سڑک پر آئے ہوئے ہیں، درخت کے ٹہنے سڑک پر آئے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی شخص سر پہ ٹوکرا رکھ کے چلے تو ان پہ سے پھل پکنے کے وقت میں تو ان میں سے اتنے پھل ٹپک ٹپک کر گرتے رہتے تھے کہ کچھ دور چلنے کے بعد اس کی ٹوکری خود بچ جاتی تھی. نہ اس کو درخت سے توڑنے کی ضرورت، نہ اس کو نیچے سے اٹھانے کی ضرورت، نہ اس کو خریدنے کی ضرورت، نہ اس کو مانگنے کی ضرورت. اتنے پھل تھے ان کے، یہ بتایا ہے. اس کا راز جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا تھا. ڈیم، تالاب کہہ لو آپ، ڈیم کہتے ہیں آج کل. اور اس میں جو پشتہ بنایا تھا اس میں دروازے رکھے تھے پانی کے، اور ایک حساب سے پانی کھولا جاتا تھا، جس سے پورے علاقے میں ہمیشہ تری رہتی تھی، اور کھیتی باغ جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ سب پورا طریقے سے بہت اچھا پیداوار ہوتی تھی. یہ تو یوں کہتے ہیں
کہ وہاں چوہے پیدا ہو گئے اور انہوں نے وہ جو باندھ تھا اس میں سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک چھوٹا سا سوراخ آر پار ہو جاوے اور اس میں کو پانی نکلنے لگے تو پورا ہو جاوے گا۔ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، لیکن چوہے اتنی تعداد میں تھے کہ وہ ان کو مار نہیں سکتے تھے، اتنی تعداد میں تھے۔ تو انہوں نے بہت بڑی تعداد میں بڑی بلیاں پالی اور وہ سب وہاں چھوڑی، لیکن وہ چوہے ان بلیوں پر غالب آ گئے، بجائے اس کے کہ بلی کو دیکھ کر چوہا بھاگے، چوہے کو دیکھ کر بلی بھاگ گئی۔ یہ شکل ہوئی، اور جس چیز کا اندیشہ اور خطرہ تھا وہی ہوا کہ چوہوں نے آر پار سوراخ کر دیے، اس کے بعد ڈیم ٹوٹ گیا اور وہ علاقہ پورا کا پورا سیلاب میں ختم ہو گیا۔ اللہ چاہتا تو اس سیلاب کے بعد پھر دوسری اسی طریقے سے اچھے درخت، پھلدار درخت پیدا ہوتے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وہاں کانٹے دار درخت پیدا کیے جن پر یہ تو پھل آتا ہی نہیں تھا، یہ پھل ایسا آتا تھا جو کھایا نہیں جاتا تھا۔ آپ یہ پورا قصہ اگر دیکھنا چاہیں، جس کا جی چاہے تو 22ویں پارے میں ہے، سورہ سبا، اس کا پورا نام ہی اس کا سورہ سبا ہے۔ یہ ہے جی۔ تو دیکھو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے غفلت برتی، انہوں نے اپنے ڈیم کی حفاظت نہیں کی، انہوں نے اس کی باندھ کی حفاظت نہیں کی، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسباب الٹا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی، اور امید ہے کہ میں سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں، اور نہ سمجھانے میں بھی کامیاب اگر نہ رہا ہوں تو آپ سمجھ لیجئے گا بات کو کہ یہ بظاہر اللہ کا عذاب نہیں بلکہ ان کو اسباب سے جوڑا جا سکتا ہے۔ ایسے بھی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آتے ہیں کہ جن کو ہم اسباب سے جوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی طرف ان کی نسبت نہیں کرتے، حالانکہ اللہ والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، وہ تو اگر ذرا سی تیز ہوا چل جاتی ہے نا جب مسجدوں کی طرف بھاگ لیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر سمجھ لو، آپ آج اس کا تذکرہ بہت ہو رہا ہے امریکہ میں آگ کا، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غفلت ہے، وہاں آگ لگی انہوں نے وہ بجھائی نہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہو کچھ بھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ہر طاقت فیل ہو جاتی ہے، ہر طاقت فیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائی وہ شکل بارش کی شکل میں آوے تو اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے، آندھی کی شکل میں آوے، قحط کی شکل میں آوے، عام بیماری موت ہونے لگے اس کی شکل میں آوے۔ اور قرآن پاک تو یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے کہا تھا کہ اگر تم ہماری نافرمانی کرتے رہو گے تو ہم کسی ظالم بادشاہ کو تم پر مسلط کر دیں گے، تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ بہرحال ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں جن کو آسمانی عذاب نہیں کہا جاتا، اللہ کا عذاب نہیں کہا جاتا، اسباب سے جوڑا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے نافرمان قوموں کے واسطے۔ اب میں آپ کو پھر اپنی دوبارہ بات کہہ دوں کہ اللہ کی نافرمانی کی سزا ملتی ضرور ہے، چاہے دنیا میں ملے، چاہے آخرت میں ملے، چاہے دنیا اور آخرت دونوں میں ملے، چاہے آسمانی عذاب کے تحت ملے، چاہے زمین کے عذاب کے تحت ملے، چاہے غیر متوقع عذاب کی شکل میں ملے، اور چاہے جو ہمارا روٹیشن کا کام ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی شکل دے دے۔ اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں، ایک آیت کا ترجمہ کر دوں میں جو پڑھی تھی، پھر آگے چلے جا۔ آپ نے یہ بات سن لی، شرک کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ سنیے گا آپ۔ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک سے زیادہ مانے آدمی۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ خیر کا پیدا کرنے والا الگ ہے اور شر کا پیدا کرنے والا الگ ہے،
اور دونوں کو وہ معبود مانتے ہیں. دونوں کو سمجھو آپ اپنی زبان میں وہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں. یہ ہوگا شرک. اس کو کہتے ہیں شرک فی ذات، ذات میں، اللہ کی ذات میں شرک. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سے زیادہ ماننا. اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شرک، شرک فی صفات. شرک فی ذات کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو شرک فی صفات. کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، وہ کہیں اور ہے ہی نہیں، وہ کہیں پائی نہیں جاتی، کسی بھی درجے میں نہیں پائی جاتی. مثال کے طور پر تخلیق، پیدا کرنا، یہ کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. یہ صفت اور کسی میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس لیے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی نے کوئی مچھر پیدا کیا، کوئی مکھی پیدا کی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں کیا، ہے ہی نہیں تخلیق. میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، آپ نے آج کل روبوٹ دیکھے ہوں گے. روبوٹ تو جانتے ہوں گے آپ، بجلی کا آدمی. ہاں، بجلی کا آدمی. اگر آپ ان کے کام دیکھیں تو بالکل ایک صحیح انسان جیسے ہیں. وہ ہنستے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، آپ جو سوال کریں گے اس کا جواب بھی دیتے ہیں وہ. اچھا جی. اور وہ جس طریقے سے مرد عورت ایک دوسرے کی کولی بھرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، وہ یہ کام بھی کرتے ہیں. لیکن صرف ان کے اندر روح نہیں ہے، جس کو ہم تخلیق کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں ہے. اور یہ کسی کے بس کی بات ہے بھی نہیں. یہ کسی کے بس کی بات ہے بھی نہیں. اسی طریقے سے روزی پہنچانا، یہ دو چیزیں ہیں، ایک روزی تلاش کرنا، ایک ہے روزی پہنچانا. روزی پہنچانا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے اور کسی کا نہیں ہے. تلاش کر سکتا ہے آدمی. اس کے بعد چلیے، جو صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی پائی جاتی ہیں. اس کی مثال دے دوں. مثال کے طور پر علم. لیکن اس کے باوجود جیسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ایسا کسی مخلوق کا نہیں ہے، ایسا کسی مخلوق کا نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے کو جانتا ہے. وَإِن تَكُ مِثْقَالَ خَرْدَلٍ، پڑھیے بھائی، وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اگر ذرے کے برابر بھی کہیں کوئی چیز ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا. ہاں، جتنی بھی مخلوق ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہر مخلوق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا پورا علم ہے. وہ کہاں ہے، وہ بھوکی ہے، وہ چھکی ہے، وہ پریشان ہے، وہ خوشحال ہے، پورا پورا علم ہے. کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے. ایک بات اور بتا دوں میں، وقت تو کچھ بڑھ جاتا ہے اس میں. مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَتَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب کوئی اشکال یوں کرتا ہے کہ جی ہاں الٹرا ساؤنڈ ہے، مشین ہے، وہ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں، عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے، لڑکی ہے، اور ناقص الخلقت ہے یا خلقت ہے یا پورا ہے، صحیح بچہ ہے یا ادھورا ہے، وہ سب دیکھ کے بتا دیتے ہیں. ہاں، پہلی بات تو یہ کہ یہ اکثر و بیشتر تو ہو سکتا ہے لیکن کلی طور پر صحیح نہیں ہوتا، اور اس کو ظن کہتے ہیں، اس کو علم نہیں کہتے. ایک تو بات یہ سمجھ لو، اس کو ظن غالب کہتے ہیں، اس کو علم نہیں کہتے. علماء تو سمجھ جائیں گے لیکن شاید آدم. اور ایک بات اور ہے جس کو آپ سب سمجھ سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر جس عورت کے پیٹ پر مشین لگاوے گا اسی کے بارے میں بتا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعلم ما فی الارحام کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر جتنی بھی مؤنث ہیں، جتنی بھی مادہ ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ بھینس ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے رحم میں کیا ہے اس کو جانتا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں جانتا، یہ کوئی اور نہیں جانتا. یہ میں نے آپ کو دو مثال دی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، موجود میں بھی ہوں، آپ بھی ہے،
اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جیسا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کسی کا نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی کے بنائے، بغیر کسی کے پیدا کیے خود بخود ہے، اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ ہمیں ہوا کی، پانی کی، سانس کی، کھانے کی، کہیں کی احتیاج ہے، اس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ تو ایک وہ جیسی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایسی صفت کسی اور کے لیے ثابت کرنا، اس کو کہتے ہیں صفات میں شرک۔ کوئی بات نہیں، میں درمیان میں بھی چھوڑ دوں گا اس کو۔ اس کی ایک مثال سمجھو آپ، یا علی المدد، یا غوث اعظم دستگیر، کچھ لوگ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں یہاں سے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی قبر میں زندہ ہی مان لو، چونکہ وہ شہید بھی ہیں، صحابی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں، لیکن ہیں وہ عراق میں، نجف، کہاں؟ تو ہماری بات نہیں سن رہے ہو، سن ہی نہیں سکتے۔ اب جو شخص یہاں سے ان کو پکار رہا ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں یہاں سے پکاروں گا اور وہ میری بات وہاں سنیں گے، اور وہ میری مدد بھی کریں گے، حالانکہ نہ وہ سننے کے اور نہ وہ مدد کر سکتے۔ یہ ہے۔ اسی طریقے سے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ سب کی مدد کرنے والے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں، اپنی قبر میں پڑے تو دور سے ان کو پکارتے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری آواز سن رہے ہیں، وہ ہماری حالت کو جانتے ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے۔ یہ کھلا شرک ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ غریب نواز کہتے ہیں، اور غریب نواز ان کی صفت ہو سکتی ہے، اس کا ایک مطلب شرک والا نہیں ہے، یعنی غریب پرور، اپنی زندگی میں انہوں نے غریبوں کی مدد کی، اس معنی کر غریب نواز کہنا درست ہے۔ اور ایک غریب نواز یہ کہ جو غریب ان کو پکارتا ہے وہ اس کو نوازتے ہیں، اسی واسطے غریب نواز کو پکارتے ہیں لوگ دور سے اور وہاں جا کر۔ تو یہ چیزیں سب ہے صفات میں شرک، صفات میں شرک۔ اور میں اس کو یہیں چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی اگلے ہفتے میں اسی کو دوبارہ بتاؤں گا، چونکہ جلدی میں ابھی رہ جائے گا ایسا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق